سن 61 ہجری میں امام زین العابدین علیہ السلام کی عمر مبارک 22 سال تھی۔ امام حسین علیہ السلام کو عراق کا سفر درپیش ہوا تو دیگر اہل حرم کے ساتھ سید سجاد علیہ السلام بھی اپنے بابا کے ہمراہ تھے۔ سفر میں مولا حسین علیہ السلام کے اس نور نظر کو بخار آنا شروع ہوا، یہاں تک کہ 10 محرم کے روز آپ اللہ کے حکم سے اس قدر بیمار تھے کہ اٹھنا بیٹھنا مشکل تھا۔ محرم سے پانی بند ہونے کے بعد پھر سید سجاد علیہ السلام کے لیے بھی پانی کا ایک قطرہ ملنا ناممکن ہو گیا تھا، جس سے امام مظلوم کی جسمانی تکلیف بڑھ گئی تھی۔ عاشور کے دن کے اکثر حصے میں آپ غشی کے عالم میں رہے، اس لیے جنگ نہ کر سکے۔ قدرت کو سید سجاد علیہ السلام کو جہاں امامت کی بقا کے لیے اس دنیا میں رکھنا تھا، وہیں یہ بیماری ہمارے چوتھے امام کی عظیم آزمائش کا پیش خیمہ تھی۔ سجاد حسین علیہ السلام کے بعد لوٹے ہوئے قیدیوں کے قافلے کے سالار بننے والے تھے۔ ادھر امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے، ادھر ظالم دشمنوں نے خیام اہل بیت کو لوٹنا شروع کر دیا۔ اس وقت اہل حرم کا اضطراب، پھر انہی خیموں میں آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے۔ اس وقت سید سجاد علیہ السلام کا کیا عالم تھا، اس کے اظہار کے لیے کسی زبان یا قلم کو الفاظ ملنا ناممکن ہے، مگر کیا تقویٰ ہے زین العابدین علیہ السلام کا کہ اس بیماری، اس مصیبت اور اس آفت میں بھی عبادت کی شان میں فرق نہ آیا۔ 11 محرم کو فوج دشمن کے سالار ابن سعد نے اپنے سپاہیوں کی لاشوں کو جمع کیا اور ان پر نماز پڑھ کر دفن کیا، مگر حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی لاشوں کو اسی طرح بے گور و کفن گرم زمین کربلا پر دھوپ میں چھوڑ دیا۔ یہ موقع سید سجاد علیہ السلام کے لیے انتہائی تکلیف کا تھا۔ وہ اس مقتل سے گزر رہے تھے تو یہ حالت تھی کہ قریب تھا کہ روح جسم سے جدا ہو جائے، لیکن اللہ نے آپ کا سایہ دین کی بقا کی خاطر اسیران حرم کے سر پر قائم رکھا۔ پھر کتنا دل کو بے چین کرنے والا تھا وہ منظر جب خاندان رسالت کا لوٹا ہوا قافلہ دربار ابن زیاد میں پہنچا۔ سید سجاد علیہ السلام محسوس کر رہے تھے کہ یہ وہی کوفہ ہے جہاں ایک وقت علی ابن ابی طالب علیہ السلام حاکم تھے اور زینب و ام کلثوم شہزادیاں۔ آج اسی کوفہ میں ظالم ابن زیاد تخت حکومت پر بیٹھا ہے اور رسول کا خاندان مقید کھڑا ہے۔ کوفہ کے بعد یہ قافلہ دمشق کی طرف روانہ ہوا۔ جس دن دمشق میں داخلہ تھا، اس دن وہاں کے بازار خاص اہتمام سے جشن کے لیے سجائے گئے تھے۔ اس وقت حسین علیہ السلام کے اہل حرم جو تکلیف محسوس کر رہے تھے، اس کا کون اندازہ کر سکتا ہے۔ جس وقت یہ قافلہ بازار سے گزر رہا تھا، اموی حکومت کے ایک ہوا خواہ نے حضرت سجاد سے تنزیہ پوچھا، اے فرزند حسین، کس کی فتح ہوئی؟ آپ نے جواب میں فرمایا، تم کو اگر معلوم کرنا ہے کہ کس کی فتح ہوئی تو جب نماز کا وقت آئے اور اذان و اقامت کہی جائے، اس وقت سمجھ لینا کہ کس کی فتح ہوئی۔ کوفہ میں دربار ابن زیاد میں، اور پھر بازار کوفہ میں، اور پھر دمشق میں یزید کے سامنے سید سجاد علیہ السلام اور دیگر اہل حرم، بالخصوص سیدہ زینب بنت علی سلام اللہ علیہا کی دلیرانہ گفتگو، خطبے اور احتجاج نے اہل جہاں کو شہادت حسین علیہ السلام کا مقصد بتایا، اور اس طرح امام زین العابدین علیہ السلام نے اس مشن کو پورا کیا جسے امام حسین علیہ السلام نے شروع کیا تھا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی یوم شہادت کی مناسبت سے خصوصی پیکجز کے سلسلے کی یہ دوسری کڑی ہے۔ اس حوالے سے تیسرا اور آخری خصوصی پیکج کل پیش کیا جائے گا، جس میں واقعہ کربلا کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کی حیات مبارکہ اور آپ کی شہادت کا احوال بیان کیا جائے گا۔